عورت کو حقوق گرل فرینڈ بن کے زیادہ مل رہے ہیں یا بیوی بن کے مل رہے ہیں؟ شوہر کے ذمے ہے بیوی کو گھر دینا، بوائے فرینڈ کے ذمے ہے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے مجھے؟ نہیں. گھر کا سارا فرنیچر کس کے ذمے ہے؟ بوائے فرینڈ کے ذمے ہے؟ نہیں. گیس بجلی کا بل کس بیوقوف استغفر اللہ کس کے ذمے ہے؟ بوائے فرینڈ کے ذمے ہے؟ نہیں. بچوں کی ڈیلیوری کا خرچہ ہاسپٹل کا کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. حفاظتی ٹیکے ویکسین آج کل اس کا بھی خرچہ ہے ٹھیک ٹھاک، کس کے ذمے ہے؟ بچے کی پڑھائی، اگر وہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا، ہمارے پاس کوئی تحقیق کا ذریعہ نہیں ہے کہ خود نہیں پلا رہی ہے خود سے نہیں پی رہا، ہمیں ایمان لانا پڑتا ہے. بیگم نے کہہ دیا نہیں پی رہا تو ڈبے کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ بولو. ڈبے کا خرچہ. پھر ختنے کا خرچہ بولو. یہ بھی آج کل پاکستان میں بہت بڑا خرچہ ہے، دعوت کرنی پڑتی ہے. اچھا، اور اس کے بعد پھر بچے کی بیماریوں کا خرچہ، بیگم کی بیماریوں کا خرچہ بوائے فرینڈ کے ذمے ہے یا شوہر کے ذمے ہے؟ پھر بچوں کی پڑھائی کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ بولو. شوہر کے ذمے. حتیٰ کہ اس میں اگر مر جائے نا میاں اس ٹینشن میں تو اپنے کفن دفن کا خرچہ بھی کس کے ذمے ہے؟ نہیں مردے کے اوپر نہیں. آپ کا سالہ ملنے کے لیے آیا ہوا ہے، سالہ کہیں کا ملنے کے لیے آیا ہوا ہے آپ سے، اس کو آپ نے نہیں پوچھا، وہ بھی ٹینشن. خیر، تو اتنی زیادہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی بوائے فرینڈ پہ نہیں بلکہ ہسبینڈ پہ. تو میں اگر مردوں کو نکاح کی ترغیب دے رہا ہوں تو عورتوں کو آزاد کر رہا ہوں، مردوں کو پابند کر رہا ہوں، مردوں کی ذمہ داریوں کو بڑھا رہا ہوں. اور ہوائی بات نہیں ہے، خود بھی ذمہ داریاں لی ہوئی ہیں. یہ جو میرا ویٹ نہیں بڑھ رہا یہ ایسا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کھاتے ہو، ہم کہتے ہیں کھانے کو چھوڑو، وہی کھاتے ہیں جو سب کھاتے ہیں. جاپان میں چلیں یہ چلے آتے رہیں گے، میں ذرا ٹاپک کی طرف آؤں. تو دیکھو اسلام کی یہ خوبی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام. دنیا میں ہر قوم جو مذہب کو فالو کرتی ہے، مذہب کو فالو کرنے کے پیچھے گاڈ کو خوش کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جو ان کا فلسفہ ہوتا ہے. جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں ان تمام مذہبوں میں کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اچھے کام ہوتے ہیں. ان تمام کاموں کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. کوئی اللہ کو بھگوان کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ اور نام سے یاد کرتا ہے. انگریزوں نے کامن لفظ گاڈ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، جو کریٹر جو بھی معبود ہے اس پہ صادق آتا ہے. تو تمام مذاہب کا، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، پارسی ہو، تمام کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ خدا کو خوش کرنا. یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو مذہب کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد جو مذہب پہ چلنا ہوتا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ بھائی جب تم کوئی چیز اللہ کی طرف منسوب کرو گے نا کہ یہ کام کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، تو میری طرف سے اگر تمہیں پرمیشن ملی ہوئی ہے، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ واقعی میں خوش ہوتا ہوں تو ٹھیک ہے. اگر میری طرف سے کوئی پرمیشن نہیں ہے، کرتے رہو، میں خوش نہیں ہوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کہتے ہیں میں خوش نہیں ہوں گا. بہت سے لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ان کا خیال یہ کہ یہ کرنے سے، اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں فاضل، یہ جو مائک ہے نا، ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ کیا واقعی سچی مچی میں خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کہتا ہے میں کیوں خوش ہوں گا بھائی؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی؟ مذہب کی جتنی بھی دنیا میں مذاہب ہے، دیکھیں دو ہی طرح کے لوگ ہیں، یا تو مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ایسا ہی ہے نا؟ جو نہیں مانتے ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، فری تھنکر کہا جاتا ہے کہ کوئی تھنک ہے ہی نہیں، ہماری لائف کو انجوائے کرو، پیدا ہوئے کھاؤ پیو موج مستی کرو اور مر جاؤ. ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کچرا تھے کچرا بن جائیں گے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے. ہم بس یہ ساس ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی آسمانی کتاب نہیں، کوئی خدا نہیں، بس یہ آٹومیٹیکلی سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور ہم مر کے مٹی ہو کے ختم، اس کے بعد زندگی فنا. یہ بھی بہت سے لوگوں کا دنیا میں کانسیپٹ ہے. آپ کا تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیوں؟ اگر آپ کا ہوتا تو آپ اس یہاں بیان سننے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ بہت ڈھیلے ہو گئے ہیں یہاں رہ کے. مجھے رسپانس چاہیے. میں بیان نہیں کرتا، مجھے بیان کرنا کہاں آتا ہے؟ میں بات چیت کرتا ہوں تو بات چیت میں سامنے والے کا رسپانس چاہیے ہوتا ہے. ہاں ہوں یوں کر کے ہاں کہیں، یہ کریں یوں کریں، کچھ اشارہ کریں یا منہ سے پھوٹے نہیں بولنا چاہیے، بولے یعنی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں. کیوں ہم نہیں ہیں بھائی؟ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی گاڈ ہے، کوئی کریٹر ہے، کسی نے بنایا ہے. کیوں؟ ہم خود بخود بن نہیں سکتے. ہم خود بخود
بن نہیں سکتے، عقل کے خلاف ہے. خود بخود اتنی مینجمنٹ نہیں ہوتی، اتنا خوبصورت نظام خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آتا، یہ ہو نہیں سکتا. ایک چھوٹی سی چیز خود نہیں بن سکتی، پورا انسان بن گیا بھائی.